بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے 13ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں سورۃ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے اور سورۃ رات اور ابراہیم سورت مکمل ہو رہی ہیں۔ میں وہ لگایا ہوا ہے حافظ صاحب نے، میں مائک لا دو، میں مالکان دا لا دو، وہ ادھر لگا حافظ صاحب۔ اس صورت میں سائڈ سورت یوسف کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں مختصراً ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ ایک نبی ہیں اور یہ نبیوں کی اولاد سے ہی ہیں۔ ان کے باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں اور پردادا بھی نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں اور اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے اور اس حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے، ان کے حالات ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات نظر آتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا اور مصر کے حکمران بنے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پشیمانی نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بیائی نہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کو مکے سے نکال دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ ہجرت کی رات سورۃ التوبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہا کہ جو زندہ پکڑ کر لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹ دیے جائیں۔ رات کھڑے ہوئے تلواریں لے کے کہ آج رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت نکالا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، فتح مکہ ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے مشرکین مکہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن یہی کہا تھا کہ میں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح تمہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پشیمانی، جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو اس طرح سورۃ یوسف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں بھی فرمایا ہے نحن نقص علیک من احسن القصص، کہ سب سے بہترین قصے ہم تمہارے لیے بیان کریں گے۔ اور اس قصے کے آغاز میں اللہ نے خصوصاً فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے، عبرۃ لأولی الابصار، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس سورت کو سمجھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات جو ہیں
بچپن سے لے کر نبوت تک اور نبوت کے بعد کتنی استقامت نظر آتی ہے، کتنا حوصلہ نظر آتا ہے، اور اللہ کے اوپر کتنا یقین ہے، یہ سب کچھ ہمیں اس صورت کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے مسلمان بحیثیت مسلمان، اور خصوصاً پاکستان میں اہل پاکستان اس صورت کو ایک قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر، فلم اور ڈرامے کے طور پر دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں ہے قصے بیان کرنے کا۔ اللہ نے پہلی قوموں کے جو واقعات قصص بیان کیے ہیں اس سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے، کہ جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنایا جائے، اور جو ان قوموں کے اندر بری عادات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ لیکن ہم نے سورۃ یوسف کو ڈرامے بنا لیے، اور سیریز ہیں لوگ دیکھتے ہیں، اور جس کے اندر جھوٹ اور من گھڑت واقعات کو داخل کر دیا گیا جو ایک نبی کے لیے اس کی شان کو لائق نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے، وہ قصہ یوسف جو ہے وہ بیان کرتے تھے، بزرگ بیٹھ جاتے کہانی کی صورت میں، پوری ایک سیریز چلتی تھی۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں، کہ اس کے اندر ایک عام بے نمازی کو، ایکٹر کو ایک یوسف علیہ السلام کی شبیہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو پڑھے، جتنا واقعہ قرآن میں آیا ہے اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اپنی طرف سے اس میں رائے شامل کرنا اور مرچ مسالے لگا کر اس کو خوبصورت بنانا عشقیہ داستان کے طور پر، یہ نبی کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ تو ایسی ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ سب سے پہلے ہم بیان کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے بیٹے یوسف کو جا کر پھینک آئے ہیں تو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہنے لگے قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں پھر بھی تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا، تم نے کام تو بہت غلط کیا، میرے بتانے کے باوجود زبردستی مجھ سے یوسف کو لے گئے اور جا کر کنویں میں پھینک آئے، اور کہنے لگے وہ تو بھیڑیا تھا، آگے ان کے کپڑوں کو خون۔ قرآن میں آتا ہے بدعا من کذب، جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ اللہ نے بذریعہ وحی بتا بھی دیا ہوگا، لیکن ہمارے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی اللہ نے، کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا تو صبر ہے، میں تو اللہ کو کے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ ہی میرا مددگار ہے، میرا بیٹا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے واپس مل جائے، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں ہدایت۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولاد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مارنا ڈانٹنا، ہمارے ہاں یہ ہے فوری جی میں نے آگ کر دی ہے اس کو، میری جائیداد سے خارج ہے، چھوٹی سی غلطی پر تو ان کو سزا اگر دینی بھی ہے، شرعی سزا ہے، اگر وہ آپ نے دے دی ہے تو اتنی بڑی سزا دینا یہ مومن کا ایک رویہ ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ آپ بھی کسی زمانے میں باپ ہے تو اس نے بھی کبھی تو غلطی ہو ہی ہوگی نا اپنے والد کے سامنے، تو اس لیے تربیت کرتے ہوئے اولاد کی بہترین تربیت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بخشش، اور اس کو معاف کریں اور اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بیٹا نافرمان ہے، جب وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا، سیلاب آیا تو کہا آ جاؤ میری بس کشتی میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کہنے لگا نہیں میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کی اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ ہے بچائے گا، تو اللہ نے یہ کہا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، یہ ہمیشہ
تیری نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ایمان نہیں لے کر آیا، اس لیے اس کے لیے دعا نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ تو یہ اس بات سے، اس قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، اگر وہ کفر کے اوپر چلا گیا ہے، بہت حد کراس کر گیا، وہ تو مومن کا وارث ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر بیٹا مومن والد کا وارث نہیں ہوتا، اور اگر بیٹا مومن ہے اور اس کا والد کافر ہے تو وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ایمان کی بنیاد پر تعلق ہے۔ تو لہٰذا دوسرا جو اہم موضوع یہاں پر ہے، اس صورت کے اندر جو اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا رویہ کیا ہے؟ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، جیل کے اندر ہیں، اور توحید کے اوپر کتنے کاربند ہیں۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اللہ کی تربیت کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے باپ کو بھی دیکھ رہے تھے، باپ بھی نبی ہیں، تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔ تو جب ان کے پاس قیدی آیا اور آ کر اپنا خواب پیش کرنے لگے، ایک نے کہا تو میں تو سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور کبے وہاں سے اچک رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا اعصر الخمر، میں تو اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، ہم دونوں کو ذرا تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہیں تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جب تک کھانا نہیں آ جاتا اس وقت تک ذرا مجھے بتاؤ، یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے بتاؤ یہ جو تم نے متفرق زیادہ خدا بنا رکھے ہیں، زیادہ خدا، ارباب رب کی جمع ارباب، بہت زیادہ خدا بنا رکھے ہیں، بتاؤ یہ ٹھیک ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اکیلا اللہ کافی ہے، ایک رب کافی ہے، یا زیادہ رب؟ کیا مطلب؟ اتنے رب بنائے ہوئے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے لات، منات، عزا، ہبل، 360 خانہ کعبہ میں بعض روایات میں آتا ہے بت رکھے ہوئے، ہر کام کے لیے الگ بت تھا۔ تو یہ شروع سے چلتا آ رہا، تو کہا کیا زیادہ یا ایک اللہ کافی ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تم جن کی پوجا کرتے ہو اور جن کے تم نے خود نام رکھ رکھے ہیں، یہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں فتح و شکست سے ہمکنار کرتا ہے، یہ بت بارشیں برساتا ہے، یہ فلاں خدا جو ہے وہ زمین کا مالک ہے، فلاں آسمان کے اندر تصرف رکھتا ہے، یہ تمہارے اپنی باتیں ہیں، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، یہ تم اپنے جن کی عبادت کرتے ہو، تمہارے باء و اجداد، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ نے کہیں نہیں بتایا، کہاں ہے تمہاری جو کتاب ہے جو تمہیں اللہ نے احکامات دیے ہوں، تمہارے نبی نے بتایا ہوں، ایک ہی اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، ایک اللہ ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہمیں یہ حکم ہے، مجھے یہ حکم ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، صحیح دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر 3 قسم کی کیفیات ہیں، 3 نفس ہیں، انسان کی 3 صورتیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، نبی بتائیں، نفس تو برائیوں کی راہ دکھاتا ہے، انسان کا جو نفس ہے، انسان کی خواہش جو ہے، انسان کا دل زیادہ گمراہی کی طرف مائل ہوتا ہے، شیطان انسان کو آگے، قرآن مجید میں 3 قسم کے نفس ہیں، اور ان میں سے ایک یہاں پر یہ ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔
یہ 3 انسان کی کیفیات. نفس امارہ جو ہے یہ برائی پر ابھارتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو وہ انسان کا نفس امارہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا. جب انسان برائی کر لیتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں میں کیا کر بیٹھا. کیوں؟ انسان فطرتاً جو ہے وہ نیک ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ہر انسان مسلمان ہی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے، فطرت کے اندر ہے. لیکن معاشرہ، ماحول، گھر والے، آباء و اجداد وہ اس کو غلط رستے پر لگا دیتے ہیں. تو نفس امارہ جو ہے وہ برائی پر فرمایا کہ میں بری نہیں قرار دیتا. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو یہ غلطی کی طرف لے کر جاتا ہے، بالسوء گناہ کی طرف. الا ما رحم ربی، بچتا وہی ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہاں پر نفس امارہ کا تذکرہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر وہ اسے ملامت کرتا ہے، یہ تم نے برا کیا، اور پھر انسان توبہ کرتا ہے. تو پھر تیسرا جو ہے نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ جو ایمان کے اوپر کھڑا ہے، جس دل کے اندر مکمل ایمان ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، وہ نفس مطمئنہ ہے. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا کہ اے نبی ذرا ان کو کہہ دو یہ جو میں تمہیں قصص بیان کرتا ہوں، یہ جو باتیں بیان کرتا ہوں، یہ اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، میں کسی سے سن کر نہیں کرتا. مشرکین مکہ کہتے تھے، کافر کہتے تھے یہ سن کر آ جاتا ہے کہیں سے اور ہمیں قصے بیان کر دیتا ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خبریں تم دیتے ہو انہیں بتاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میں کسی سے سن کر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی کی ہیں، آپ نے کسی سے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے علم نہیں بیٹھ کر حاصل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، وحی کے ذریعے سے علم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں، اس اعتبار سے آپ نبی الامی کی ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے امی کہتے ہیں ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور آپ کے قلب اطہر پر خود القاء کیا. تو وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب یہ قصہ رونما ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں نے کیسے ان کے ساتھ کیا. یہ جو آپ ان کو بتا رہے ہیں یہ بذریعہ وہی آپ کو بتایا گیا، ان کو بتاؤ، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، نہ تم تھے، میں کس سے پوچھ کر آ گیا. یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، کہ جو ہمیں وہ غیب جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا، سنی سنائی باتیں ہم نے سنی، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح ہر بحرف چیز کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ نبی کہہ دے یہ جو میں تمہیں اللہ کے احکامات بیان کرتا ہوں، یہ پہلی قوموں کے قصے بیان کرتا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، میرا راستہ یہ ہے، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار جو ہیں، ماننے والے جو ہیں، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ فرماتا ہے تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، یہ تمہارے مکے میں ہی کتنی قومیں یہاں پر آئی، قوم عاد، ثمود، مدینی، شعیب، یہ ساتھ ساتھ علاقے ہیں، مصر، جا کر دیکھ لو کیسی قومیں آئیں، میں تو تمہیں ڈراتا ہوں ان کے واقعات سنا کر، تو یہ اللہ کی طرف سے وحی کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان قصص میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، ان قصص کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، جو بے عقل ہیں، جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ ان قصص سے کوئی رہنمائی نہیں لے سکتے، کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ رعد ہے۔ سورۃ الرعد جو ہے یہ رات بادلوں کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بارش کا تذکرہ ہے، بادلوں کا گرج چمک کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور ایمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی ایک خوبصورت مثال بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس صورت کے اندر توحید کو بیان کرتے ہو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے ایک پیاسا پانی کو پکارے۔ پانی اس کے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ پیاسا ہو اور بیٹھا رہے اور کہے پانی میرے پاس آ جائے، میری پیاس بجھ جائے، جب تلک کہ خود اٹھے نا، کنویں میں جا کر ڈول نہ ڈالے اور پانی نکال کر پیے نا، پانی کی پیاس اس کی بجھ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ ما هو ببالغ، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ جی غوث اعظم ہے، یہ علی حجویری، یہ گنج شکر، میرے پریشانیاں دور کر دو، یہ جو بزرگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کباسط کفیہ الی الماء، کہ اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلا دیں اور کہے پانی آ جاؤ میری پیاس بجھا دو۔ اللہ فرماتا ہے ما ہوا ببالغ، وہ اس کے پاس پہنچنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کافر جو دعائیں کرتے ہیں یہ سراسر گمراہی ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ چاہے خوشی سے ہو چاہے نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر تم دنیا کے اندر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے ہوگا، قرآن سے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم، اور ان کے دلوں کے اندر جو اطمینان اور سکون ہے وہ کیسے آئے گا؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک پریشان ہے، قلبی امراض کے ہم شکار ہیں، پریشانی ہے، مسائل، ڈپریشن، بے سکونی، گھر کے اندر، باہر، ملک کے اندر پریشانی ہر ایک انسان ٹینشن کا شکار ہے، میڈیسن بھی کھا رہا ہے، دوائیاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا۔ اور ہم یہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن سارا سال ہم پریشانیوں میں، اور ایک مہینہ جب ہم اللہ کے گھر میں آ کر قرآن سنتے ہیں سکون آتا ہے، انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سارا سال اسی طرح قرآن پڑھیں تو کیا سارا سال نہیں ہمیں رحمتیں حاصل ہو سکتی؟ اللہ سے میں اور آپ عہد کریں کہ ہم اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے، اسی طرح سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، عزم کرنے کا ارادہ۔ دیکھو نا ابھی بھی ہم سارے کام چھوڑ کر بیٹھتے ہیں نا، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن سنتے بھی، ہم صبح سے شام تک روزہ بھی رکھتے ہیں بھوکے پیاسے، اور عام دنوں میں تو ہم بڑے فریش ہوتے ہیں، کھاتے پیتے۔ تو 1 گھنٹہ ہم روزانہ قرآن کو پڑھنے پہ نکال لیں اپنی زندگی میں، تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟
اگر دل کا سکون حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.